دوستو آج میں اپنے شاپ پر بیٹھا تھا تو میں نے روڈ کی طرف جب نظر ڈالی تو مجھے روڈ کے دوسری طرف کنارے پر ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا کھڑا ہوا نظر آیا۔ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مایوس نگاہوں سے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ روڈ کراس کرنا چاہتا ہے۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا کہ کوئی اس کے پاس نہیں جا رہا تو میرے دل نے کہا کہ میں ہی کیوں نہ جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کر دوں۔ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے ایک راحت سی محسوس کی اور وہ میرے ساتھ چلا، بغیر کچھ بولے میرے ساتھ روڈ کراس کرنے لگا۔ جب روڈ کے دوسرے کنارے پر آیا تو اس نے اپنی دعاؤں کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری کر دیا۔ تو دعائیں دیتا ہوا بولتا ہے کہ جس طرح آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ کا ہاتھ پکڑیں۔ تو خیر اس نے مجھے بہت ساری دعائیں دی۔ تو جب اس نے دعائیں دی تو میرے پاس کھڑا رہا تو میں نے بولا بابا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس نے مجھے ایک گاؤں کا نام بتایا کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بابا آپ کے پاس یہ جو تھوڑا سا گلا سڑا فروٹ ہے یہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اور کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ یہ بیٹا میں اپنے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اس عمر میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ تو اس بوڑھے آدمی نے ایک مایوس سی آہ بھری اور مجھے کہا کہ بیٹا میں اللہ کے نام پر مانگ رہا ہوں، مجھے مانگنا نہیں آتا، تو کھانے کے لیے کچھ اکٹھا کر رہا ہوں۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس بابے نے جواب دیا کہ بیٹا زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یوں اس طرح روڈوں پہ یا گلیوں میں یا دکانوں پہ کسی کے سامنے دستے دراز کروں گا اور بھیک مانگوں گا۔ تو میں نے اس بابے سے پوچھا بابا آپ کے کوئی بیٹے نہیں ہیں؟ تو اس بابے نے جواب دیا میری اولاد ہے، جوان ہے، شادی شدہ ہے اور وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ تو ایک لمبی سانس، ٹھنڈی سانس اس نے لی اور کہا کہ مجھے مجبوری ہے اس لیے میں مانگ رہا ہوں۔ میں نے بولا کہ آپ کے پاس اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ بیٹا میرے بیٹے میری اولاد کہتی کہ ہماری اولاد کے ہم خرچے پورے کریں کہ آپ کو پالیں، آپ اپنے لیے خود انتظام کرو۔ تو میں اس لیے لوگوں کے سامنے جا کے کوئی صدا کرتا ہوں، کوئی مجھے 1 روپیہ، کوئی 2 روپے، کوئی 5 روپے دے دیتا تو شام کی میری روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میری ایک بوڑھی بیوی ہے جو میرا شام کو انتظار کرتی ہے، میں اپنے لیے اور اس کے لیے روٹی کا انتظام کر کے لے جاتا ہوں۔ تو دوستو جب میں نے اس بابے کی چہرے کی طرف دیکھا نا تو اس کے چہرے پر آنسوؤں کی ایک قطار لگی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو جو ہے رمجن رمجن گر رہے تھے، داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور وہ لمبی سانس لے کے تو جب چلنے لگا تو میں نے کہا بابا اب کہاں جاؤ گے؟ بولتا ہے ابھی تو میں جدھر جاؤں گا شام کو دیکھوں گا، جب کچھ خرچہ ورچہ بن گیا تو اپنے گھر کو چلا جاؤں گا اور وہاں جا کے اپنی بوڑھی بیوی کو دوں گا، وہ مجھے میرے لیے بھی انتظام کرے گی اور اپنے لیے بھی رکھے گی۔ دوستو میرے بھائیوں یہ کہانی میں نے آپ کو اپنی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنائی ہے۔ آپ کو یہ کہانی سن کر یہ احساس ہوا ہوگا کہ ایک والد 10 بیٹوں کو پالتا ہے اور افسوس 10 بیٹے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ یہ سوال ہوتے کہ بابا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہم آپ کو جوتی نہیں لے کر دے سکتے، ہم آپ کی اینک نہیں لا سکتے، ہم آپ کے خرچے برداشت نہیں کر سکتے، ہم آپ کو کھانسی کی بخار کی دوائی نہیں لا سکتے۔ میرے بھائیوں یہ وہی والد ہے جو جلتی ہوئی دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، جس طرح بھی ہو محنت کر کے مشقت کر کے دکھ درد جال کر شام کو جب آپ کے لیے روٹی کما کر لاتا ہے نا تو سب سے پہلے جب آپ چھوٹے چھوٹے بھاگ کر جاتے ہو اپنے باپ کو جا کے ملتے ہو اور اس کو جب جا کے اپنی باہوں میں تھامتے ہو تو اس باپ کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ ہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے آپ کو پڑھا لکھا کر آپ کے لیے سارے انتظام کر کے اپنے لیے جوتی نہیں خریدتا تھا، آپ کے لیے بوٹ لے کر آتا تھا، اپنے لیے کپڑے نہیں لیتا تھا، آپ کے لیے نئے نئے کپڑے لاتا تھا، آپ کی وردی خرید کر لاتا تھا،
آپ کے لیے طرح طرح کے کھلونے خرید کر لاتا تھا، لیکن افسوس کہ آج آپ کے پاس اس کی اینک خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے چپل جو ہے بازار سے لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے سونے کے لیے چارپائی نہیں ہے۔ آپ کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کا ابو کھانستا رہتا ہے تو یہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے، آپ اس کی چارپائی اٹھاتے تو گھر کے تیسرے کونے میں جا کے ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ ایک ہم پالتو جانور کی چارپائی ڈال دیتے ہیں۔ دوستو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو والد ہمارے لیے اتنی محنت کرتا ہے، اتنی مشقت کرتا ہے، وہ آخر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا وقت آتا ہے تو ہم اس سے منہ کیوں پھیر لیتے ہیں؟ یاد رکھیے، سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں اس کا ماں باپ بوڑھا ہو گیا اور اس نے خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائی تو سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے۔ یہ بھی سن لیجئے، اگر جس بندے کا ماں باپ دنیا سے ناراض چلا گیا، اس سے خفا چلا گیا، تو اس کا کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں کھڑا ہوگا جیسے کوئی بھکاری کھڑا ہے، اس کا کوئی عمل بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اگر اس کا ماں باپ اس سے راضی ہے تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی جو نیکی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ دوستو سوچنے کی بات ہے، یہ وہی والد ہے جس نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس نے آپ کو ہنسنا سکھایا، جس نے آپ کو بولنا سکھایا، اور طرح طرح کی آپ کے نخرے، آپ کی جو خواہشیں اس کو پورا کیا، اپنے تن بدن کو بیچ کر، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر آپ کے لیے وہ انتظام کیے، لیکن افسوس آج وہی ماں باپ ہیں جو آپ کو بوجھ نظر آتے ہیں، اور آخرکار آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ ابو آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ نے ہمارے لیے کوئی جائیداد جمع نہیں کی۔ افسوس، آخر یہ جو انداز ہے، یہ جو برتاؤ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیوں؟ آپ سوچئے اور سوچ کر مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے۔ آج کل تو ماں باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، ماں باپ کو طرح طرح سے اذیتیں دے کر، ان کے ساتھ برا برتاؤ کر کے ان کی دل آزاری کی جاتی ہے، اور روتے ہوئے بھی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صرف تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا بیٹا نادان ہے، اس کو معاف کر دینا، اس کی ساری خطاؤں کو معاف کرنا، اور اس کے لیے ہر اچھا انتظام کرنا، اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت ڈالنا۔ ماں کہن دیئے کہ یا اللہ میرے بچے نو تتی ہوا نہ لگے۔ وہ تسی گل تا سنی ہوئے گی نا، میں پنجابی میں آ گیا، وہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ ایک لڑکی اپنے عاشق کو کہتی ہے کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اپنے دل و جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ نے پھر کہا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو جاؤ اپنی ماں کا دل نکال کر لے کے آؤ۔ تو وہ بدبخت جاتا ہے، چھرا لے کر اپنی ماں کے سینے میں گھونپ کر، اپنی ماں کا سینہ چاک کر کے اس میں دل نکال کر جب وہ بھاگتا ہے نا تو اسے ایک ٹھیڈا لگتا ہے، تو ماں کا دل جب وہ گرتا تو ماں کے دل سے آواز آتی ہے کہ بسم اللہ میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی۔ اور ہمارا کیسا برتاؤ ہے اس ماں کے ساتھ، ہماری کیسی اس کے ساتھ زندگی گزری؟ وہی ماں جس نے دوسرا اپنے آپ کو گیلے میں سلایا اور تمہیں سوکھے پہ، ہر رات کی نیند تم پر قربان کر دی، اپنا سکھ چین قربان کر دیا، تمہارے لیے روٹیاں بناتی رہی، تمہارے کپڑے دھوتی رہی، تمہارے لیے گھر کا پورا انتظام کرتی رہی، اور آج تم کہتے ہو کہ تم لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اب تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا، اور تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بیوی آ جاتی ہے نا تو ماں باپ پرائے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا تو تمہیں ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ارے نادان، یہ خزانہ ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، اور باپ جو جنت کا دروازہ ہے، ان کو کبھی دکھ نہ دینا، ان کو کبھی آہا نہ کرنا، نہیں تو جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے ان سے ان کا قدر پوچھو، تمہیں وہ بتائیں گے کہ ان کی قدر کیا ہے۔ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو پھر یہ تمہیں نہیں ملیں گے، دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر کے لے آؤ گے، تمہیں وہ سکون نہیں ملے گا جو تمہیں اپنی ماں کی آغوش میں ملتا ہے، اپنی ماں کی گود میں ملتا ہے، اپنے باپ کے سائے تلے تم اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہو۔ وہ باپ جب چلا جاتا ہے نا تو اللہ کی قسم یقین کرو کہ سر سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ سر سے چھت جو وہ غائب ہو چکی ہے۔
اب میں تپتے صحرا میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ دنیا سے تمہارے ماں باپ تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، ان کے فرما بردار بن جاؤ، ان سے پیار کرو، ان سے سلوک کرو۔ جب بھی گھر سے نکلا کرو نا، اپنی کسی نوکری کے لیے، کسی بھی کام کے لیے جاتے ہو تو پہلے نکلنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے ملاقات کرو، ان کے پاؤں کو بوسہ دو اور ان کی بہت سی دعائیں لے کے نکلو گے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اگر تم جب واپس آتے ہو تو سب سے پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ کو ملو، وہ صرف اور صرف تمہارے پیار کے بھوکے ہیں، تمہاری دولت نہیں چاہیے انہیں، تمہارا پیسہ نہیں چاہیے انہیں، تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ ان کے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں التجا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے ماہ رمضان میں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو۔ ماں باپ کی خدمت ہی تمہاری آخرت کی کامیابی ہے۔ ان کی خدمت کرو گے تو ہر کام میں، ہر کاروبار میں، ہر زندگی کے نظام میں کامیاب ہوگے۔ اگر ان کی تم نے خدمت نہیں کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کو دکھ دیے، ان کو رلایا، تو یاد رکھو جیسے جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسے ویسے اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ ایک میاں بیوی آپس میں جھگڑتے تھے اس بات پہ کہ اس کا باپ جو بوڑھا تھا، صحن میں چارپائی پر کھانستا رہتا تھا، تو اس کی بیوی کہتی کہ یا تم اپنے باپ کو رکھو یا مجھے رکھو۔ تو وہ ندان نے کہا کہ اچھا بیوی، تم ناراض نہیں ہو، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر دیتا ہوں۔ اس نے ایسا کیا کہ اپنے باپ کو ساتھ لیا، تو ایک ساتھ کمبل رکھ لیا اور لے کے چل پڑا۔ چھوٹا سا بیٹا تھا اس کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا۔ اس نے اپنے پاپا سے سوال کیا کہ ابا جان، ہم دادا کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم اس کو باہر جنگل میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ جیسے آج کل اولڈ روم بنا دیے گئے ہیں کہ جہاں پہ بوڑھے آدمی کو باہر ملک میں، ممالک میں جا کے جمع کرا دیا جاتا ہے، جیسے کہ کچھ سامان جمع کرا دیا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں اس کو بوڑھا ہو گیا ہے، کھانستا ہے، تو وہاں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا پاپا تو یہ آپ نے کمبل کس لیے لیا؟ تو وہ باپ بولتا ہے کہ بیٹا یہ تمہارے دادا کو سردی لگے گی، اس لیے میں نے یہ کمبل لیا ہے تاکہ اس کو یہ کمبل اوڑھ کے یہ بیٹھ سکے۔ تو بیٹے نے جو سوال کیا، آپ کا دل پھٹ جائے گا۔ بیٹے نے کہا کہ پاپا ایسا کریں کہ یہ آدھا کمبل جو ہے نا اس میں سے رکھ لیں آپ، کیونکہ جب کل آپ بوڑھے ہوگے نا تو میں آپ کو جب چھوڑنے کے لیے آؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کمبل نہ ہو، تو یہ آدھا کمبل میں آپ کو دوں گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جیسا جیسا دنیا میں کرو گے ویسا ویسا بھرو گے۔ میری التجا، بار بار التجا ہے کہ وہ جو بوڑھا آدمی ہے نا، اس نے میرے دل کو تو چیر دیا ہے، لیکن اگر آپ کو زندگی میں ایسے سوال، ایسے انداز نہ دیکھنے ملے، نہ دیکھنے پڑے، آپ کا باپ دربدر نہ ہو، کسی کے محتاج نہ ہو، اس کو یہ ہی لگے کہ میں اپنے بیٹے کو جو کہتا ہوں میرے کہنے پہ چلتا ہے، اس کو تمہارے سے کچھ نہیں چاہیے، وہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ خدا کے لیے خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا تھے، اور ان کی ہمیں خدمت کر کے اپنی بخشش کروانی چاہیے تھی۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ مجاہد اسٹوڈیو سے مجاہد حسین آپ کا، السلام علیکم۔